بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوگر سے نارمل زندگی کی طرف واپسی ممکن ہے یا نہیں، یعنی کہ ریورسنگ ڈائبٹیز۔ آپ نے عموماً طور پر سنا ہوگا کہ بات کی جاتی ہے کہ شوگر کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ کے ڈاکٹرز، آپ کی جتنے بھی ہیلتھ کیئر کی جو سسٹم کے جو پمفلیٹس ملتے ہیں، شوگر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی ریورسنگ ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر سے نارمل زندگی کی طرف واپسی کی بات نہیں کی جاتی، اور یہی سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے آپ کی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، پبلک ہیلتھ کا جو نظام ہے، یہ اس میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ کیا شوگر سے واقعی نارمل زندگی کی طرف واپسی ممکن ہے یا نہیں، اور ریورسنگ ڈائبٹیز کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بالکل یہ بات کریں گے اور اس کے بارے میں بہت جو ہے وہ فروٹفل قسم کی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے کیا، اور یہ آپ کو کس طرح آپ کو زندگی کو افیکٹ کرتی ہے، اور موٹاپے کی طرف کیسے لے کے جاتی ہے، اور کیسے آپ کے جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا ریویو جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے، تو آپ کا لبا یا پینکریاز جو ہے وہ ایکشن میں آتا ہے اور انسولین پیدا کرتا ہے۔ وہ انسولین کیا کرتی ہے کہ اس بلڈ کے اندر یہ جو نیلے والے پیلے آپ کو مالیکیولز نظر آ رہے ہیں، جی جن کے اوپر لکھا ہے، یہ گلوکوز مالیکیول ہیں جو کھانا کھانے سے آئے ہیں۔ تو یہ گلوکوز جو ہے یہ اس بلڈ ویسل کے اندر یعنی کہ آپ کی شریانوں کے اندر نہیں رہ سکتے، انہیں کھانا کھانے کے بعد کہیں نہ کہیں جسم نے لے کے جانا ہوتا ہے، اور اس لے جانے کے لیے انسولین کے مالیکیول یوز ہوتے ہیں۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو فیٹ سٹوریج کا کام کرتا ہے، جو آپ کی بلڈ گلوکوز کو بلڈ میں سے نکال کے جسم کے جو سافٹ ٹیشوز ہیں ان کے سیلز میں لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو جسے لے کے جاتا ہے یہ سیلز ہے، شوگر ایبزارپشن ان مسل کراتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کی باڈی کا ایک سیل ہے۔ تو ہوگا کیا کہ انسولین کا ایک مالیکیول یہاں پہ آ کے سیل کے اوپر بیٹھے گا، یہ اس کا گیٹ اوپن کرے گا اپنی چابی سے، سمجھے کہ یہ کی ہے، اور یہ ایک اور راستہ کھلے گا جس کے اندر سے گلوکوز جو ہے وہ خون میں سے نکل کے سیلز میں جائے گی۔ تو کیا ہوگا کہ خون کے اندر گلوکوز جو تھی وہ سیل کے اندر چلی گئی، تو خون کے اندر گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کا جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو انسولین پیدا ہوتی ہے، انسولین بلڈ کے اندر سے گلوکوز کو لے کے جا کے آپ کی مسلز میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا راستہ جو ہوتا ہے گلوکوز کا بلڈ سے نکلنے کا، وہ ہوتا ہے شوگر سٹوریج۔ تقریباً 1700 کیلوریز جو ہے وہ انرجی آپ کی شوگر کی صورت میں یعنی گلوکوز کی صورت میں سٹور ہوتی ہے ان یور آپ کے دماغ میں، گردوں میں اور سافٹ ٹیشوز کے اندر۔ تو یہ چھوٹا ذخیرہ ہے۔ اس سے جو بڑا ذخیرہ ہے جہاں پہ گلوکوز جو آپ کھاتے ہیں، جو ایکسٹرا گلوکوز ہوتی ہے، وہ جاتی ہے فیٹ سٹوریج کے اندر۔ اس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب آپ کو شوگر یا ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ آپ کافی ایسا 10 یا 15 سال گلوکوز انٹیک، آپ کی کاربوہائیڈریٹس بڑا کھانا یعنی میٹھا بڑا کھانا آپ کھاتے رہتے ہیں، تو کرتے کرتے آپ کے جسم کے اندر گلوکوز لیول ہائی رہتا ہے ہمیشہ، کیونکہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ایسی ہیں۔ تو گلوکوز کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں انسولین، جتنی آپ گلوکوز کھائیں گے انسولین پینکریاز آپ کا اتنی انسولین پیدا کرے گا۔ تو اتنے زیادہ عرصے تک گلوکوز اور انسولین کی زیادتی جو خون کے اندر رہے گی 10 سے 15 سال تک، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جسم گلوکوز کی زیادتی سے انٹالرنس ہو جائے گا، اس کو مزید برداشت نہیں، اس کے ناقابل برداشت ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ گلوکوز جو ہے وہ جسم کے لیے ٹاکسک ہے، زہر ہے اس کے لیے، وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، وہ سیلز کے اندر آنے سے اس کو پھر روکنا شروع کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک سیل کے اندر اتنی کیپیسٹی کہ مجھے اتنی شوگر چاہیے، اب آپ کھائی جا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ گلوکوز جب بار بار جائے گی تو سیلز اپنا یہ راستہ بند کر دیں گے، اور یہ راستہ بند کرنے کے لیے انسولین آتی ہے، تو یہ انسولین کا راستہ بند کریں گے۔ جب انسولین کا راستہ بند ہوگا تو اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ جب آپ کا جسم چینی یعنی کہ گلوکوز اور انسولین لے لے کے تھک جاتا ہے آپ کی گندی ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے کہ آپ میٹھا کھائے جا رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک نیا سین کریٹ ہوتا ہے جس میں اندر آپ کی سیلز کا جو یہ راستہ یعنی کہ جس سے گلوکوز جو ہے نا انسولین کا جو مالیکیول بلڈ میں سے نکل کے اس سیل کے اوپر بیٹھتا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم کی خلیات کے اوپر، کہ یہ اس کو ڈور کو اوپن کریں، تو وہ ڈور یہ یہاں پہ آ کے بیٹھے گا تاکہ یہ ڈور اوپن ہو تاکہ گلوکوز اوپر آئے۔ لیکن جب آپ کافی عرصے تک گلوکوز انسولین لیول آپ جیسے میں ہائی رہے گا، تو کیا ہوگا کہ
یہ راستہ بند ہو جائے گا. جب یہ راستہ بند ہو جائے گا, جب گلوکوز مالیکول یہاں پہ آئیں گے تو ان کو راستہ نہیں ملے گا. جب ان کو یہ راستہ نہیں ملے گا تو گلوکوز نے خون کے اندر تو ٹھہرنا نہیں ہے. اب اس نے کہاں جانا ہے؟ اب اس نے جانا ہے فیٹ سٹوریج کی طرف, یعنی کہ پھر آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ موٹے ہوتے جائیں گے. اور یہ صحت مند موٹاپا نہیں ہے بلکہ یہ اوبیسٹی ہے, یعنی کہ یہ ایک آپ کی جو آپ زیادہ میٹھا کھائی جا رہے ہیں, میٹھا آپ کی خوراک میں جو زیادہ ہے وہ آپ کی جسم کو توانائی نہیں دے گا, یعنی کہ سیلز میں گلوکوز جائے گی نہیں اس انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے, بلکہ آپ کے موٹاپے کی طرف فیٹ سٹوریج کا کام انسولین نے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے, یا ادھر لے کے آنا ہے شوگر کو, گلوکوز کو, یا شوگر سٹوریج کروانی ہے یا فیٹ سٹوریج کرانی ہے. تو انسولین بیسیکلی جب یہ راستہ بند ہو گیا تو اس کے بعد یہ راستہ کھلا, تو یہ راستہ پھر زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ گلوکوز مالیکول یہاں آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ ایسے ہوگا جتنا آپ گلوکوز زیادہ کھاتے جائیں گے, جتنا کھانا زیادہ کھائیں گے اتنا گلوکوز زیادہ ہوگا, یعنی میٹھے بھرا کھانا, اور اتنی انسولین زیادہ ہوگی. تو پھر جب یہ انسولین ریزسٹنس بھی موجود ہے تو پھر سب سے بڑا راستہ جو آپ کی گلوکوز کو ملے گا وہ فیٹ سٹوریج کا, تو آپ موٹے ہوتے چلے جائیں گے اور پھر بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دے دیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, یہ سارے کے سارے مریض کو, اس کے بعد سامنے کوئی مریض آتا ہے تو بس ان کو اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے مریض کو تانے دینے ہوتے ہیں کہ آپ موٹے ہیں, آپ خیال نہیں کرتے, آپ ڈائٹ نہیں کرتے, آپ واک نہیں کرتے, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. ایسا نہیں ہے. جتنے بھی شوگر کے اور موٹاپے کے جتنے بھی مریض ہیں پاکستان میں, وہ سب سے زیادہ تعصب کا شکار ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے اور عام معاشرے کی طرف سے. ان کو تعصب کا شکار بنایا تھا کہ آپ لیزی ہیں, آپ اٹھتے نہیں ہیں, آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں. حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, بہت کم قصور ہوتا ہے. ایکچوئل قصور جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کا ہے, ڈاکٹرز کا ہے, جو شوگر کے مریضوں کو انسولین کی یونٹ 300 یونٹ ایک دن میں لگ رہی ہیں, یعنی کہ ایک ویک کے اندر پتہ نہیں کتنی ہزار یونٹ سے جو ہے نا ڈائبٹیز کا پیشنٹ لے لیتا ہے. تو جب گلوکوز اتنی زیادہ مقدار میں آپ ایک مریض کو دیں گے تو فیٹ سٹوریج تو پھر لازمی بات ہے. تو یہ تو لازمی بات ہے. اس کو ذرا سمپل سی ذرا میں دیکھتے ہیں. آپ نے کاربز بھرا, یعنی کہ میٹھے سے بھرا ہوا کھانا, یعنی کہ جو روٹی ہے گندم کی, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے. اس میں بھی تقریباً 16 سے 17 چمچ شوگر کے, چینی کے برابر مقدار میں شوگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چاول. تو جب آپ کاربز ڈائٹ لیں گے تو آپ کے جسم میں بلڈ شوگر ہائی ہو جائے گی. جب بلڈ شوگر ہائی ہوگی تو آپ کے جسم میں انسولین کا لیول بھی ہائی ہوگا. جب آپ کے جسم میں کافی عرصے تک ہائی انسولین اور ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ آپ چلیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں موٹاپے کے فیٹ سٹوریج کے پروسیس ہم نے دیکھا کیسے ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑھتا جائے گا اور انسولین ریزسٹنس بڑھتی جائے گی. انسولین ریزسٹنس اور موٹاپا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو پھر یہ وہ سٹیج ہے جو پری ڈائبٹیز ہے, یعنی کہ پری ڈائبٹیز سے بھی پہلے کی کنڈیشن ہے. جسم کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کھانا کھائیں, بلڈ شوگر ہائی ہوتی جائے گی, انسولین ہائی ہوتی جائے گی. انسولین ہائی ہونے کی وجہ سے فیٹ سٹوریج یعنی موٹاپا بڑھتا جائے گا, اور انسولین ہائی ہونے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس یعنی کہ انسولین کو سیلز جو ہیں وہ ریسیو کرنے سے منع کر دیتے ہیں, انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو انسولین ریزسٹنس جب ہوگی تو ہوگا کیا کہ آپ کی جسم کی جو سیلز ہیں ان کو انرجی نہیں ملے گی. یعنی کہ جو آپ نے دیکھا نا خلیے کے اندر ایک گلوکوز کا مالیکول رہتا تھا. گلوکوز ایک انرجی ہے, جب سیلز میں چلی جاتی ہے تو ان کو طاقت آتی ہے, پھر آپ کام کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں. تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کھانا آپ کے سیلز میں نہیں جا رہا, آپ کے جو سافٹ ٹیشو انہوں نے کام کرنا ہے, جن کو انرجی چاہیے, ان میں نہیں جا رہا, بلکہ وہ موٹاپے کی طرف فیٹ سٹوریج پروسیس ان کا آن ہوا ہوا ہے کیونکہ انسولین ریزسٹنس ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ جتنا مرضی کھانا کھاتے جائیں گے, آپ کو تھوڑی دیر بعد سے پھر تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک لگ جائے گی, کیونکہ آپ نے جو کھایا وہ آپ کے سافٹ ٹیشوز یعنی کہ جو ہاتھ اور جو ہے وہ آپ کے بازو ہیں, آپ کی ٹانگیں ہیں, جتنے بھی آپ کے جسم میں مسلز ہیں, وہاں پہ وہ کھانا پہنچا ہی نہیں. اس کی شوگر یعنی گلوکوز وہاں تک جا ہی نہیں سکی کیونکہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے راستہ ہی بند ہے. تو کون سا راستہ کھلا ہے؟ فیٹ سٹوریج کا. تو جب آپ نے کھانا بھی کھایا اور وہ فیٹ سٹوریج کی طرف چلا گیا تو اس نے آپ کی بھوک نہیں مٹائی, تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ جائے گی, پھر آپ کھانا کھائیں گے, پھر کھانا کھائیں گے تو پھر بلڈ شوگر ہائی ہوگی, پھر انسولین بھی ہائی ہوگی, یا آپ میڈیسن لیں گے, پھر یہ موٹاپے کی طرف. تو یہ ایک چکر ہے جس میں آپ ہر چکر کے بعد مریض کو مزید موٹا کرتے جا رہے ہیں, مزید فیٹ سٹوریج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کا. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس میں زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم اور ہیلتھ کیئر ورکر ہے. مریض کا قصور اس میں کم ہے, وہ تو بیچارہ
دوائی کو دوائی سمجھ کے کھا رہا ہے لیکن بات بن نہیں رہی. اب دیکھتے ہیں کہ ایٹنگ ہیبٹ سے شوگر کیسے ہوتی ہے. ایکچولی کاربوہائیڈریٹس جب بھی آپ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں گلوکوز فوراً جسم میں ریز کرتی ہے بلڈ کے اندر. تو وہ یعنی کہ آپ نے کوئی کاربوہائیڈریٹ کھائی ہے تو آپ کے جسم میں اس طرح اگر گلوکوز اتنی اوپر ایک دم شوٹ کرے گی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی پروٹین سے بنی ہوئی چیز کھائیں گے تو آپ کے جسم میں شوگر جو ہے یہ اتنی ریز کرے گی. لیکن اگر آپ فیٹس کھائیں گے یعنی کہ جو جس کو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم نے پچھلے 100-150 سال کے اندر ایک جو ترقی کی ماڈرن سائنس نے, انہوں نے فیٹ سے منع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ کاربوہائیڈریٹس کھانے سے آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر پروٹینز کھائیں کمپیریٹیولی تو وہ شوگر لیول صرف اتنا بڑھے گا. تو لیکن اگر آپ دیکھیں اگر فیٹس کھائیں تو شوگر لیول بالکل نہ ہونے کے مطلب بالکل زیرو, کچھ بھی نہیں بڑھنا اس نے. تو جب جتنا شوگر لیول بڑھے گا اتنی انسولین پیدا ہوگی جسم میں, یا جسم کے اندر آپ کو باہر سے دینی پڑے گی. تو کیا نظر آتی ہے یہاں سے کہ کاربوہائیڈریٹس یہ سب سے بڑا گناہ ہے جسم کے ساتھ جو آپ کرتے ہیں اور ڈائبٹیز کی طرف جاتے ہیں, یا اگر ڈائبیٹک ہیں تو پھر بھی اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں, جتنی آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے جائیں گے اتنی آپ کو جسم کے اندر انسولین پیدا ہوتی جائے گی. جتنی انسولین زیادہ رہے گی جسم کے اندر وہ موٹاپا بھی دے گی آپ کو اور بہت ساری چیزیں اور دے گی, اور انسولین ریزسٹنس بھی بڑھتی جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ماڈرن جو آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی بہت بڑا فالٹ ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ جی فیٹس تو بالکل کھانا ہی نہیں, فیٹس کے پاس نہیں جانا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جتنا آپ کی غذا اگر پروٹینز اور فیٹس سے زیادہ بنی ہوگی, کاربوہائیڈریٹس کم ہوں گے, تو آپ کے جسم میں اتنی زیادہ بلڈ گلوکوز پیدا نہیں ہوگی. جب بلڈ گلوکوز پیدا نہیں ہوگی تو آپ کو انسولین یا زیادہ انسولین کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پینکریاز کو اتنا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, تو آپ کبھی بھی ڈائبیٹک ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کوئی بھی اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. ماڈرن سائنس کیا کر رہی ہے, وہ صرف آپ کو کہہ رہی ہے کہ ڈائبیٹک ہو گئے, ویل اینڈ گڈ, مبارک ہو, کنگریچولیشنز, آپ لیں یہ انسولین کے ٹیکے لگائیں یا میٹ فارمین اور اس طرح کی ٹیبلٹس گلوکوفیج کھائیں, اور بس اس کے بعد پھر بلڈ شوگر کی اسٹرپ سے اپنے بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے جائیں. تو آپ ہر سٹیج پہ ہر روز دن میں ایک دفعہ تو کم از کم شوگر چیک کریں گے, 3 دفعہ شوگر کے ٹیکے یا دوائیاں لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچا دیا. آپ کو بیمار رکھنے میں بہت سا فائدہ ہے, بہت سا کمرشل پرپز ہے اس کے اندر. جتنے آپ بیمار رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہے ان کمپنیز کا کہ وہ یہ مزید سے مزید پروڈکشن کریں اور انسولین بنا کے آپ کو دیں, آپ کھانا کھائیں اور خوشی سے پھر ٹیکا لگائیں. تو یہ ایک ویشیس سائیکل بن گیا ہے کہ آپ کھانا کھاتے جائیں, بھوک لگتی جائے گی, انسولین بڑھے گی, یا انسولین جسم کے باہر سے لگائیں گے تو پھر بھوک لگ جائے گی کیونکہ وہ شوگر ہے آپ کو, تو پھر آپ اور کھائیں گے. یعنی کہ فوڈ انڈسٹری اور کمرشل جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ان کی تو مطلب کہ وارے نیارے ہو گئے آپ کے بیمار ہونے سے. اگر آپ صرف ایک کام کریں کہ کاربوہائیڈریٹس لینا بند کر دیں تو آپ کو اتنی زیادہ انسولین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھایا, ٹھیک ہے, ایسا کھانا جس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہیں وہ کھایا, ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ بلڈ گلوکوز, یہ ریڈ لائن ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ کے اندر گلوکوز لیول بڑھ گیا. تو پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے شوگر کی دوائیات لے لی, یا اگر آپ گولی کھاتے ہیں گلوکوفیج, میٹ فارمین یا جو بھی کھاتے ہیں وہ کھائیں گے. اس سے اگر تو انسولین لے رہے ہیں تو ڈائریکٹ انسولین باہر سے دے رہے ہیں تو انسولین جسم میں بڑھ جائے گی, یا اگر آپ گولی کھا رہے ہیں تو اس سے لبا آپ کا پینکریاز زیادہ کام کرے گا اور انسولین پیدا کرے گا. یعنی کہ پہلے کاربوہائیڈریٹس ہائی ہوئے, پھر انسولین کا آپ نے ہائی ڈوز کیا, اس کو ہائی کر دیا. تو انسولین ہائی ہوگی تو پھر بھوک لگے گی, یہ بعد میں شام کو کھانا کھانے لگے, دوسرے ٹائم کھانے لگے, پھر کھانا کھایا, کاربوہائیڈریٹس پر گلوکوز بڑھ گئی, پھر شوگر کی دوائیات لے لی. تو اس کا مطلب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے ایک بیماری لگ رہی ہے. یعنی کھانا کھانے کی وجہ سے, ایک چیز کھانے سے آپ کو بیماری لگتی ہے اور وہ آپ کھائی جا رہے ہیں, اور اس کھانے کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو آپ کھاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ میڈیسن دے رہے ہیں. سبحان اللہ, مطلب کہ کیا زبردست قسم کی تھیوری ہے کہ آپ فوڈ کو, یعنی اپنی جو آپ کا کھانا ہے, آپ فوڈ کو سے ہونے والی ایک بیماری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن لے رہے ہیں. یعنی کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے.
اگر آپ کاربوہائیڈریٹس نہ لیں تو آپ کو اتنی زیادہ انسولین کی ضرورت نہیں رہی، شوگر کی دوائیات کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کیا کہتا ہے کہ کھائیں اور ٹیکا لگائیں، پھر کھائیں پھر ٹیکے لگائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شوگر کی دوائیات جو لوگ ٹیکا لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی شوگر لیول ڈاؤن بھی رہتا ہے، یعنی کہ جو گولی کھاتے ہیں وہ بھی گولی زیادہ کھا لیں گے ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا. جب شوگر لیول ڈاؤن ہوگا انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے تو پھر ان کو اور بھوک لگے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو ایک بیماری پیدا کرنے کی جو وجہ ہے آپ کی دوائی وہ وجہ خود بخود پیدا کرتی ہے. یعنی دوائی لینے کے بعد آپ کو پھر بھوک لگے گی، پھر آپ کو میٹھا کھانا پڑے گا. جو انسولین کا ٹیکا لیتے ہیں ان کو اگر وہ میٹھا نہ کھائیں تو وہ ہائپوگلائشیمک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ شوگر کی انتہائی سطح سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ اس کے بہت زیادہ مطلب اس حالت میں موت بھی ہو سکتی ہے اس مریض کی. تو آپ یہ دیکھیں یہ کیسا طریقہ علاج ہے کہ جو آپ کوئی چیز کھانے سے آپ کو بیماری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے میڈیسن دیتے ہیں اور اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے سے وجہ سے آپ کو اور کچھ کھانا ہے، پھر میٹھا کھانا ہے، پھر میٹھا پھر دوائی، پھر میٹھا پھر دوائی. واہ، مطلب کہ اس سے اچھا اگر آپ اس کو لیکچر کو غور سے سنیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اپنی بیماری کو ایک مسلسل اور ایک متواتر سائیکل میں بڑھاتے جا رہے ہیں. آج اگر آپ 10 یونٹ انسولین ایک دن کی لگاتے ہیں، 2 سال یا 5 سال بعد یہ یونٹس 40 یونٹس پر میل ہو جائے گا. ہر کھانے کے ساتھ 40 یونٹس لگانی پڑ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، بلکہ دن میں پھر 4 دفعہ بھی لگانی پڑ رہی ہوں گی. اور پھر آپ کے فریکوینٹ وزٹس ہوں گے. تو یہ ایک کہتے ہیں جی وہ جو ماڈرن سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ ڈائبٹیز از اے پروگریسو ڈیزیز، یعنی کہ یہ بڑھتی جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ وہ اس کی کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی وہ نہیں کہتے کہ ریورس ڈائبٹیز. ہاں وہ جو ہمارے عطائی جو حکیم ہوتے ہیں کہتے ہیں شوگر جڑ سے ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا شوگر کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، جڑ وہی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہی اس کی جڑ، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے کے آپ کا جو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو یہ پیٹرن آف میڈیسنز ہے ڈائبٹیز کا یہ فالٹی ہے، غلط ہے، اور آپ کی جیبوں سے پیسے بٹور رہا ہے. آپ بڑی مشکل سے پیسے کماتے ہیں. غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے یہ ٹیکے لگانے ہیں، ہیمولین 70-30 لگائے یا انسولین ریگولر لگائے، جو بھی لگائے، انسولین خریدنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ کھانا کھانے کی وجہ سے ایک زیادہ میٹھے سے بھرا کھانا کھانے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے، اور اس میڈیسن کی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے پھر کھانا پڑتا ہے میٹھا اور پھر میڈیسن لینی پڑتی ہے. تو یہ تو آپ ایک جیسے اسی چکر میں آگے جائے جیسے ایک منشیات کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، پھر اپنے نشے کا سائیڈ افیکٹ جو ہوتا ہے درد وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر وہ نشہ کرتے ہیں تاکہ وہ سائیڈ افیکٹس نہ ہوں. تو یہ ڈائبٹیز بھی تقریباً اسی طرح کی چیز جو طریقہ علاج جو ہے تجویز کیا گیا ہے پوری ماڈرن سائنس میں وہ غلط ہے. کنٹرول کرنے کی بات اسی لیے کرتے ہیں کہ جب اگر شوگر ختم ہوگی تو ان کے جو جیبوں میں پیسے کیسے جائیں گے آپ کی جیبوں سے نکل کے. تو یہ بات سوچنے والی ہے. تو علاج کیا ہے دیکھیں ماڈرن سائنس میں جا کے آپ خود گوگل کر کے دیکھیے. جسم میں اسینشل فیٹس ضرورت ہے، جسم میں اسینشل پروٹینز ضرورت ہے، یعنی کہ اگر یہ دونوں چیزیں امینو ایسڈز یہ اگر جسم میں نہ ہو تو جسم ان کو خود نہیں بنا سکتا. ان کو آپ کو باہر سے کھانا ہے، اپنے جسم کے اندر لے کے جانا ہے تاکہ جسم آپ کے پورے فنکشنز پورے کر سکے. تو ضروری جسم میں کے اندر کون سے اسینشل فیٹس اور اسینشل پروٹینز اور جو چکنائیاں ہیں یعنی فیٹس ہی ضروری موجود ہیں. یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں ماڈرن سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ فیٹس اور پروٹینز اسینشل ہیں. لیکن کبھی بھی آج تک آپ نے نیا دیکھا نہ سنا، ابھی مجھے گوگل کر لیں، جسم کے لیے کوئی بھی اسینشل کاربز نہیں ہے، کاربوہائیڈریٹ ایسی کوئی نہیں ہے جو اسینشل ہے، کیونکہ جو ہمیں صرف باہر سے لے کے جانی پڑی اور باہر سے کھانی پڑے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم میٹھا زیادہ کھاتے ہیں. آپ کی امریکن جو ڈیزیز ایسوسی ایشن ہے اس کا اور اس کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز کے ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا 50% کھانے کا جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے بنا ہونا چاہیے. اور بھائی کاربوہائیڈریٹس تو ایک زہر ہے، اس کا زیادہ کھانا آپ کو بیمار کر رہا ہے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ 50% آپ اپنے اس سے کھائیں. ایک ایوریج پاکستانی جو ہے جو دن میں ایک صبح ایک پراٹھا لے، دن میں 2 روٹیاں کھائے اور شام کو اگر 1 روٹی کھائے یا دن میں صرف 3 روٹیاں کھائے، وہ کم سے کم بہت بھی اگر کام کھانا کھائے تو وہ اپنے اندر 70 سے 80 گرام گلوکوز یعنی شوگر اپنے اندر لے کے جا رہا ہے. اتنی شوگر کنٹین کرنے کے جسم کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے.
یہ یاد رکھیں گندم، چاول اور چینی یہ تقریباً برابر برابر شوگر کنٹین کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سر چینی کے پھکے مارنے سے یا کچھ بلڈ گلوکوز ہائی ہوگا. گندم سے بنی روٹی اور چاول یہ بھی ان میں بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور یہ آپ کو گلوکوز آپ کے جسم کے اندر ہائی کرتے ہیں. تو آپ کی جو روٹی سالن ہے جو عام بندہ غریب بندہ کھاتا ہے یہ بھی جسم کے لیے اتنی زیادہ مقدار میں ضروری نہیں ہے. آپ نے فیٹس اور پروٹین زیادہ ایڈ کرنے. تو علاج کیا طریقہ کار ہے کہ اس کا کیسے ریورس کیسے کیا جائے ڈائبٹیز کو؟ ایک ہی طریقہ ہے، کاربوہائیڈریٹس لو کر دیں. اپنی غذا میں سے کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں، لو کارب ڈائٹ پہ آئیں. جب آپ لو کارب ڈائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دو باقی جو نیوٹرینٹس ہیں، کیونکہ غذا جتنی بھی ہو وہ 3 مائکرو نیوٹرینٹس پہ مشتمل ہے، ایک فیٹس، ایک پروٹین اور ایک کاربوہائیڈریٹس. جب آپ کو کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں تو پھر آپ کو فیٹس اور پروٹین بنانے ہیں. جی ہاں، کہتے ہیں نا کہ فیٹس، یہ تو بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی فیٹ کھائیں. بھائی فیٹ کھائیں گے تو اسی سے ہی آپ کا پیٹ بھرا رہے گا اور آپ کے جسم کے اندر گلوکوز بھی نہیں بڑھے گی. لیکن وہ کھانے کے طریقے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چربی کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، وہ فیٹس کن کن چیزوں میں ہے، وہ جو صحت مند فیٹس ہیں وہ آپ کو کھانے ہیں اور ان کی انٹیک بڑھائیں تو اس سے نقصان کم ہوں گے. کاربوہائیڈریٹس تو آپ کو الٹیمیٹلی فیٹ خود بخود زیادہ دے رہے ہیں. تو یہ تو خود آپ کی ڈیزیز کو آپ کو بہت سے ڈیزیز اور بھی دے رہے ہیں. اسی طرح جو دل کی بیماریاں، جو دل کا عرضہ ہوتا ہے، آپ کی خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، ان کے اندر پلیک بھرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ انٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے. فیٹس اتنی ذمہ دار نہیں ہوتی جتنی کہ کاربوہائیڈریٹس. تو آپ کو اپنی غذا میں کاربوہائیڈریٹس کم کرنے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کم کریں گے تو آپ کامیابی سے اپنے جسم سے، جب آپ کی کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک کم ہوگی تو آپ کو کم انسولین چاہیے. تو آپ جو شوگر کے مریض ہیں اور جو پری ڈائبٹیز کے شکار ہیں، یعنی کہ شوگر کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی غذا میں لو کارب ڈائٹ لیں. روٹی کی جگہ ایک ٹائم سلاد کھائیں یا ساتھ کوئی اور چیزیں بنا لیں. ٹھیک ہے، اور پروٹینز اور فیٹس کی مقدار بڑھائیں. وہ خود محسوس کریں گے کہ ان کی جو آپ مطلب کہ آپ دن میں 100 گرام جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹس لے لیں اور 300 یونٹ انسولین کی لگا لیں تو یہ کوئی حل نہیں ہے. اس سے آپ مزید بیمار ہوتے جائیں گے. فیٹس اور پروٹینز اپنی اس میں ڈائٹ میں بڑھائیں تو آپ کو اتنی انسولین کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آپ کی بچت ہوگی، آپ کے پیسے بھی بچیں گے. آپ کی جیب جو اپنے حلال کے پیسے آپ نے کمائے ہیں وہ آپ کے پاس رہیں گے. آپ کو انسولین کی یونٹس خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں. صرف اور صرف اپنے کھانا دیکھیں، ہم اپنے ہاتھ سے اندر لے کے جاتے ہیں. اپنے اس ہاتھ کو روکیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جتنا میں کم کاربوہائیڈریٹ والا کھانا کھاؤں گا اتنا جو ہے مجھے کم انسولین کی ضرورت ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کچھ دن روٹی کی بجائے ایک ٹائم سلاد کھائیں، ایک ٹائم کچھ چکن یا اس طرح کی کوئی چیز، یا مل جاتا ہے موٹا گوشت تھوڑا سا کھا لیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا. اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں غذائیں انشاءاللہ اس نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بات ہم کریں گے کہ کون سی غذا کھانی ہے جو فیٹس اور پروٹین جس میں زیادہ ہوگی اور لو کارب ڈائٹ ہوگی. ہم دیکھیں گے، اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس ویڈیو کی حد تک میں بتاتا چلوں کہ کاربوہائیڈریٹس شوگر یعنی ڈائبٹیز کی سب سے بڑی وجہ ہیں اور یہ جسم کے اندر آپ کھانا بھی کھاتے جائیں گے، بھوک پھر لگتی جائے گی. یہ ایک وشیش سرکل کے اندر آپ پھنس جائیں گے. اور پھر اگر آپ انسولین کی دوائیات لے رہے ہیں تو دوائیات بھی لینے سے آپ کو بار بار شوگر لیول لو ہوگا، پھر کھانا پڑے گا، پھر لو ہوگا، پھر کھانا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا عجیب سا چکر چل پڑے گا. تو اس سے آپ کبھی بھی نکل نہیں سکتے اپنی موت تک، کیونکہ کہتے ہیں جی انسولین کا شوگر کا تو کوئی علاج نہیں. شوگر کا علاج نہیں، شوگر سے آپ پرہیز کریں. اپنے ہاتھ کو روکیں، جس اپنے ہاتھ سے کھانا اندر ڈالتے ہیں نا اس کو روکیں. میٹھا کاربوہائیڈریٹ بالکل کم کریں تو آپ کو انسولین کی ضرورت نہیں رہے گی. جب آپ کی جسم میں میٹھا یعنی کاربوہائیڈریٹس کم ہوں گے، انسولین کم ہوگی تو آپ کے جسم کے اندر جتنی خرابیاں ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی صرف اور صرف غذا سے. شوگر یاد رکھیے، شوگر یا ڈائبٹیز غذا سے ہونے والی بیماری ہے جو اپنے ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں اور اس کا علاج اس ہاتھ کو روکنے پہ مشتمل ہے، نہ کہ آپ ایک غذا کھا کے پھر دوائیاں لینا شروع کر دیں، پھر اس دوائی کے سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے پھر غذا کھائیں ویسی. تو یہ غلط طریقہ علاج ہے. تو پلیز اس بات کو سمجھیے
اور اپنا اور اپنے پیروں کا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ڈائٹ ہونی چاہیے ڈائبٹیز کے لیے. اللہ حافظ.